بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے تھر پارکر میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے، حلقہ 221، اور وہاں پر یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدواران ہیں ان کا آپس میں مقابلہ ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے 2 دن پہلے جو ڈسکا میں الیکشن ہوا ہے اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے جو وہاں پر غنڈہ گردی کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی غنڈہ گردی میں، کیونکہ ان کا اپنا ایک مقام ہے اور ان کا اپنا ایک طریقہ واردات ہے، انہوں نے آج صبح سویرے الیکشن شروع ہوتے ہی جو وہاں پر فساد کیا ہے اور جو وہاں پر انہوں نے نہ صرف فساد کیا ہے بلکہ پورا الیکشن جو پولنگ سٹیشن تھا اس کو ہی جلا دیا ہے، اور جو بیلٹ پیپر سے وہ جلا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر رینجرز، جب پولیس یہ پولیس کی سرپرستی میں ہوا ہے سارا کچھ، جب پولیس وہاں پر ناکام ہو گئی یا پولیس کی ڈرامہ بازی بے نقاب ہو گئی تو پھر رینجرز نے ڈنڈا اٹھایا، نہ صرف ان لوگوں کو گرفتار کیا بلکہ اہم شواہد بھی سامنے لے ہے۔ وہ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں پر امیدوار ہیں انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی، اور کیونکہ تھر کے لوگ اتنے سب سے زیادہ اگر کوئی وکٹم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپشن کا اور ان کی غنڈہ گردی کا اور ان کے ہر طرح کے فنڈز کھانے کا، تو وہ تھر کے لوگ ہیں۔ اور تھر میں آپ کو پتہ ہے، چاہے وہ وہاں کے ہندو اقلیت ہے یا وہ وہاں پر غریب لوگ ہیں جن کو پانی تک نہیں میسر، ان سے جب یہ ووٹ لینے گئے اور ان لوگوں نے اب ان سے بغاوت کی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اب ان کے خلاف شروع ہو گئے ہیں اور یہ اب اوچھے ہتھ کنڈوں سے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو 2 اہم ایشوز پر ضرور آگاہ کروں گا۔ ایک تو نیب نے سندھ حکومت کے خلاف آج ایک نئی انکوائری شروع کی ہے، اور یہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر یہ انکوائری شروع کی گئی ہے، اور بڑی اہم اس میں ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ رینجرز کے اوپر جو رینجرز کے خلاف اور رینجرز کے اوپر ایک حملہ کیا گیا تھا پچھلے کچھ مہینوں پہلے، اور اس کا جو اہم ملزم ہے اس کو آج رینجرز نے گرفتار کیا ہے قیوم آباد میں۔ یہ دہشت گرد اصغر شاہ گروپ ہے، اور یہ وہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ گروپ تھا کراچی میں، اور یہ دہشت گردی اور کے حملوں میں ملوث تھے، اور ان کا جو کردار تھا وہ انتہائی بھیانک تھا کراچی میں، اور یہ کافی لوگوں کی جانیں لے چکے تھے۔ نہ صرف انہوں نے رینجرز پہ حملہ کیا تھا، جو چائنیز انجینئرز کا معاملہ بنا تھا، اور ان کی ریکی کا بھی ان کے خلاف ایلیگیشن تھا اور ان کے خلاف الزام تھا۔ اصغر شاہ گروپ کا جو اہم آدمی ہے اس کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے قیوم آباد سے، اور یہ رینجرز نے آپریشن کیا ہے۔ اور رینجرز کے جو ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب سے اہم گرفتاری ہے دہشت گردی کی پچھلی لہر میں، اور ہم نے اہم لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور اب ان کے ذریعے ہم اصغر شاہ تک پہنچیں گے اور ان کے پورے گینگ کو ہم گرفتار کریں گے۔ دوسری طرف نیب سندھ نے جو اساتذہ کی غیر قانونی بھرتیاں ہیں اس پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یہ بھرتیاں اور جو اس کا دائرہ کار ہوگا 1989 سے لے کر 2020-21 تک جو بھرتیاں کی گئی ہیں سندھ میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آل ان آل رہے ہیں سندھ میں، پاکستان پیپلز پارٹی یا کراچی میں MQM رہی ہے، تو ان لوگوں نے جو وہاں پر بھرتیاں کی ہیں، سندھ ہائی کورٹ میں ایک بات سامنے آئی تھی کہ جو اساتذہ بھرتی کیے گئے وہ اساتذہ اہل ہی نہیں تھے، اور اس میں میجورٹی ان ٹیچرز کی ہے جن کی کوالیفیکیشن ہی مکمل نہیں ہے، جن کی بیسک کوالیفیکیشن نہیں ہے، لیکن سندھ سرکار نے اپنے لوگوں کو نوازا تھا جن کو یہ اپنے جلسوں میں لے کر آتے تھے، جن سے یہ ووٹ لیتے تھے، جن سے یہ کرائم کرواتے تھے، جن سے یہ سندھ کے لوگوں کو ان پڑھ رکھنا چاہتے تھے، جن کے وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ سندھ میں وڈیرا ازم بحال رہے اور لوگ جو نچلا طبقہ ہے وہ جہالت میں رہے، وہ غربت میں رہے، اور کسی طرح بھی ان کو کوئی شعور نہ آئے، علم نہ آئے، اور ان چیزوں سے وہ دور رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ ظلم کیا تھا، اور وہاں پر جو قوموں کو بنانے والا شعبہ ہے یا طبقہ ہے جنہوں نے قومیں ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں وہ اساتذہ کا ہے، اور ان اساتذہ میں جعلی لوگوں کو بھرتیاں دے کر اور ان کو اپوائنٹ کر کے انہوں نے تعلیم پر ظلم کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ میں اس کیس کے اوپر سماعت ہوئی تھی اور نیب کو یہ کیس ریفر کیا گیا تھا۔ اب نیب نے ہائی کورٹ کے حکم پر غیر قانونی بھرتیاں کرنے والوں کا ریکارڈ طلب کیا ہے سندھ حکومت سے اور مراد علی شاہ سے۔ نیب کی جانب سے 1999 سے اب تک کی بھرتیوں کا ریکارڈ مانگا گیا ہے۔ بھرتی شدہ اساتذہ
ٹیکنیشینز اور دیگر اسٹاف کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ نیب نے ملازمین کا شناختی کارڈ نمبر طلب کیا ہے، گھر کا پتہ اور دیگر کوائف بھی مانگ لیے ہیں۔ بھرتیوں کے ذمہ داران افسران کی بھی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ اس نوٹس میں افسران کے خلاف محکمہ تعلیم نے کیا کارروائی کی، نیب نے اس کا بھی جواب مانگ لیا ہے، اور محکمے میں کام کرنے والے نااہل افراد کی تمام فائلز بھی طلب کر لی گئی ہیں نیب کی طرف سے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اہم کارروائی ہے جو کہ آج ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، اور وہ ہے نیب کی طرف سے۔ جو ان کا محکمہ خزانہ ہے سندھ کا، جو اس کی نااہلی سامنے آئی تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے محکمہ خزانہ کے اندر ظلم کیا تھا، اور ظلم کرنے کے بعد انہوں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے نیب نے وہ جو خربوں روپے کی کرپشن تھی، انہوں نے جعلی پینشنرز، وہ لوگ جو پہلے ان کو نوکریاں، ان کا جو ریکارڈ ہے اس میں ان کے بطور ملازم ان کو ایڈ کیا ہوا تھا، جب یہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ لوگ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے جن کے نام انہوں نے ایڈ کیے ہوئے تھے، جن کو یہ ماہانہ تنخواہیں جاتی تھی، جن کو بعد میں پینشنز جاتی رہیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں کرپشن کا سب سے بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا جو خربوں روپے کی کرپشن تھی، آفیشیل سرکاری محکموں سے کرپشن کروائی گئی تھی، اور وہ زیادہ جو پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے وہ دادو میں ہوئے تھے۔ اور دادو کس کا ضلع ہے؟ دادو ضلع ہے مراد علی شاہ کا، اور مراد علی شاہ نے اپنے ضلع کو نوازا تھا، اور الٹیمیٹلی وہ پیسے کہاں سے آتے تھے اور کدھر جاتے تھے؟ وہ پیسے مراد علی شاہ کے پاس آتے تھے، مراد علی شاہ سے وہ ڈائریکٹ بلاول ہاؤس میں جاتے تھے، اور پھر اس طریقے سے یہ ساری کی ساری کارروائی ہوتی تھی۔ اب ان کے خلاف نیب نے مراد علی شاہ کو بھی اس میں طلب کیا ہے، اور نیب نے ان سندھ حکومت سے یہ جو ریکارڈ طلب کیا ہے، اب ہم اس کیس کو آگے لے کر چلتے رہیں گے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ کیسے انہوں نے غیر قانونی بھرتیاں کی ہیں، اور پہلے بھی ان کی جب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فشریز کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کے سینئر رہنما ہیں جو ڈاکٹر نثار مرائی، انہوں نے 221 بھرتیوں کا الزام ان کے خلاف ثابت ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا ہمارے خلاف ثابت کریں، ثابت ہوا ہے، اور 11 سال کی ٹوٹل اس کو سزا ہوئی ہے، اور ان کو بھی انشاءاللہ اس سارے کیس میں سزا ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں ضمنی الیکشن کے حوالے سے۔ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے NA 221 میں، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں سے کینڈیڈیٹ جیتے تھے، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ یہاں پر الیکشن جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا، ضمنی الیکشن۔ آج وہاں پر الیکشن ہو رہا ہے، اور یہ الیکشنز وہ ہیں جو فوج کے بغیر ہو رہے ہیں، اور ایک بات الیکشن کمیشن کو یاد آ گئی ہے، اور اب الیکشن کمیشن کو فوج کی یاد آنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ فوج کے بغیر یہ الیکشن کروانا چاہتے تھے۔ کن کا الیکشن؟ ان غنڈوں کا الیکشن۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسمبلی میں میجورٹی تو کرمنلز جاتے ہیں، میجورٹی وہ ہیں جو یا جن کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے ہیں، یا کرپشن کے مقدمے ہیں، یا کوئی کسی ریپ کیس میں ہے، کوئی منشیات فروشی کے دھندے میں ملوث تھا، کوئی کسی میں، یہ مختلف طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہ لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، اور انوالو ہو کر یہ ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ آج انہوں نے کیا کیا ہے؟ سندھ کے ضلع تھرپارکر میں جو جالے ہیں، جالے شرپسند، انہوں نے پولنگ سٹیشن پر دھاوا بولا ہے، اور نہ صرف دھاوا بولا ہے بلکہ پولنگ سٹیشن پر جو ہے پولنگ سٹیشن میں آگ لگا دی گئی ہے، اور سامان جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ یہ کارنامہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ وہاں پر صرف کیا تھا کہ اس پولنگ سٹیشن میں جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے، لوگ ان کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے، اور نظر آ رہا تھا کہ اس پولنگ سٹیشن سے وہ جیت جائیں گے، اور لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف نعرہ بازی کر رہی تھی عوام یہ چاہتی تھی کہ یہ جس طریقے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پر ظلم کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں کے لوگوں کا جو حق تھا وہ ان سے چھینا ہے، تو اس کے بعد سے ان کے خلاف لوگوں کے اندر ایک نفرت پائی جاتی تھی۔ اب بجائے اس کے کہ یہ اپنے حالات ٹھیک کرتے، اور یہ اپنے معاملات ٹھیک کرتے، اور ان لوگوں سے جو ہے ان کے مسائل حل کرتے، یہ غنڈہ گردی پر آ گئے۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پر اب پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ حادثاتی طور پر آگ لگی ہے، اور اس میں ہمارے 3 لوگوں کی جو پولیس والے ہیں، ان 3 لوگوں کی یونیفارمز بھی جلی ہیں۔ اب اگر تو آگ لگی ہے تو پھر صرف یونیفارم ہی تو نہیں جلنی تھی نا، پھر ان کو بھی کوئی چوٹ لگنی تھی، یا کہیں نہ کہیں کوئی زخم سامنے آتا، میڈیا کے سامنے آتا کہ واقعی حادثاتی طور پر لگی ہے۔
اور اگر حادثاتی طور پر لگی ہوتی تو رینجرز وہاں کارروائی کر کے 5 لوگوں کو حراست میں نہ لیتا، جن کی رہائی کے لیے مراد علی شاہ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ یہ ساری چیزیں میڈیا کے سامنے آ گئیں تو یہ پوری قوم کے سامنے ننگے ہو جائیں گے کہ ان کا کردار کیا ہے اور یہ کتنے غلیظ لوگ ہیں۔ اور پھر الیکشن کمیشن کا آپ دیکھیں، ان کی نالائکی دیکھیں کہ وہ آئی جی سندھ کو مراسلہ جاری کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہر طرح سے انتظامات بہتر ہوں، وہاں پہ سیکیورٹی ہو۔ آئی جی سندھ غلام ہے بلاول ہاؤس کا، آئی جی سندھ غلام ہے مراد علی شاہ اور آصف زرداری کا، وہ کیا کرے گا؟ اسی نے آگ لگوائی ہے، اسی نے وہاں پر سارا جو وہاں پر جو سامان تھا وہ خاکسار کروایا ہے، وہی وہاں پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو ہروانا چاہتے ہیں۔ اندھیر نگری ہے جیسے کراچی میں ہوئے حلیم عادل شیخ، نہ صرف انہوں نے وہاں پر دھاندلی کر کے اپنے لوگوں کو جتوایا ہے بلکہ مخالف کو گرفتار کروایا ہے، گرفتار کرنے کے بعد اس پر دہشت گردی کے مقدمے 3 مقدمے درج کر کے اور پھر اس کے بیرک میں انہوں نے سانپ چھوڑے ہیں، اور یہ اس حد تک وحشی لوگ ہیں اور اس حد تک یہ غنڈے ہیں۔ اب اس میں جو معاملہ ہے، کیونکہ یہ جو 2018 میں پیر نور محمد شاہ جیلانی تھے جو وہاں پر الیکشن جیتے تھے اور ان کی ڈیتھ کے بعد یہ یہاں پر پولنگ آج ہو رہی تھی، اب اس میں رینجرز نے 5 لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور اب ان کی گرفتاری کے بعد سارے ثبوت سامنے آ جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی جس طریقے سے جو وہاں پر کارنامے کر رہی ہے تو وہ ابھی الیکشن تو ہو رہا ہے لیکن ان کی مینٹیلٹی سامنے آ گئی ہے، اور شام کو وہ پھر شادیانے بجائیں گے خوشیوں کے کہ وہ الیکشن جیت گئے ہیں اور جمہوریت زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے، کیونکہ فوج نہیں تھی۔ فوج ہوتی تو وہاں ان کو غنڈہ گردی کی اجازت نہ ملتی، وہاں ان کو پولنگ سٹیشن جلانے کی اجازت نہ ملتی، ریکارڈ جلانے کی اجازت نہ ملتی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایکشن لے گا۔ ان سارے حالات پر مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔